السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما پارہ کر رہے ہیں اور آج ہم کریں گے سورہ العلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ سورہ العلق اقرأ شروع ہو رہی ہے، پڑھیے۔ بسم ربک الذی خلق، نام سے اپنے رب کے وہ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وہ لفظ ہے جس کو ہم بہت اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ قرآن جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، ایون اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ پہلی وحی جو ہے وہ اقرأ تھی، وہ پڑھنے کے بارے میں تھی۔ بہت سے انٹلیکچوئل لوگ جب اپنی کہیں پہ بھی کوئی گیدرنگ کرتے ہیں، کوئی ٹاک ڈیلیور کرتے ہیں اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں پڑھائی پہ بہت توجہ دینی چاہیے، تو وہ ایسی ہی آیات کو کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلی وحی بھی اقرأ پڑھنے کے بارے میں تھی۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسا پڑھنا تھا اور کس انداز میں پڑھنا تھا۔ اقرأ، ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلی 5 آیات ہیں اس سورت کی، سورہ العلق کی، وہ اس وقت نازل ہوئی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بے چینی کا دور تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا نوازا ہوا تھا، سوسائٹی میں آپ کو صادق اور امین کہا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تجارت کر رہے ہیں اور لوگ آپ کو بہت زیادہ آن ڈیمانڈ اپنے لیے تجارت کے لیے، بزنس کے لیے وہ سارے کانٹریکٹس دے رہے ہیں۔ اور اسی دوران میں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب آپ کو اپنے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ بھیجا اور پھر جو فیڈ بیک ان کے پاس آیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایلیٹ کلاس سسٹم میں بہت خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ایک اچھی شریکہ حیات ہے، بیوی ہیں، بہت اچھا ساتھ ہے، بچے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ علی رضی اللہ عنہ کی بھی کفالت ہے، اس کے ساتھ ساتھ غلام ہیں، سب کام ٹھیک ہو رہے ہیں اس گھر میں رہتے ہوئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت بدلتی جا رہی ہے، سوسائٹی کو دیکھ رہے ہیں اور دل میں بے چینی ہے، اور اس بے چینی کا اظہار کیسے کرتے ہیں کہ اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں اور میڈیٹیشن کے لیے کہاں پہ جاتے ہیں؟ غار حرا میں جاتے ہیں، اور غار حرا میں بیٹھ کر گھنٹوں وہاں پر، دنوں وہاں پر رہ کر غور و فکر کرتے رہتے ہیں دنیا کی حقیقت پر۔ اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ان کو وہ حرم بیت اللہ بھی نظر آ رہا ہے اور وہ غور و فکر کر رہے ہیں۔ شروع سے ہی طبیعت ایسی تھی کہ کسی بھی غلط کام میں کبھی بھی انوالو نہیں ہوئے۔ اسی پورے سینیریو کے ساتھ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ سامان پیک کر کے دے دیتی ہیں، کھانا پیک کر کے دے دیتی ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ خاص دنوں کے حساب سے اپنے لیے کچھ کھانا، کچھ چیزیں ساتھ لے کر گئے ہیں اور اس سے زیادہ دن کے لیے وہاں پہ ٹھہر گئے، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا اس قدر بے چین ہو گئیں اور خود اوپر جا کر ان کے لیے ایکسٹرا سامان ان کو دے کر آئیں۔ سبحان اللہ، کیا ریلیشن شپ ہے اور کیا وہ بانڈنگ ہے جس کی وجہ سے وہ سارے کام کر رہی ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے ہم اس ٹائم میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ 6 مہینے پہلی وحی آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ کوئی چیز خواب میں دیکھتے ہیں اور وہ حقیقت میں سامنے آ جاتی ہے۔ اور یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہلی وحی آ جاتی ہے جب جبریل امین آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور ان کو کہتے ہیں اقرأ، پڑھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر پکڑتے ہیں اور زور سے بھینچ کر کہتے ہیں اقرأ، پڑھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اور تیسری دفعہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اور اس ٹائم پہ یہ 5 آیات پہلی جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی، گھبراہٹ، ایک جو ان کے لیے راستہ کھلتا ہے، ایک نئی بات ان کے سامنے آتی ہے، بہت پریشانی میں گھر واپس آتے ہیں، کانپ رہے ہیں، پریشان ہیں، اور واپس آ کر خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں کہ مجھے کچھ اوڑھ دو،
اور جب خدیجہ رضی اللہ عنہا پریشانی میں جب ان کو ساری بات سنتی ہیں تو اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا، تو وہ کتنے تحمل سے کہتی ہیں کہ ایسے کیوں نہیں ہوگا، کیوں اللہ کا فرشتہ آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیوں آپ کو اس کام کے لیے نہیں چنا جائے گا، اور اس پہ وہ پوری لسٹ دے دیتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے کہ آپ کیا کچھ کرتے ہیں، کس طرح لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کس طرح آپ جا کے بڑھ بڑھ کر نیکیوں کے کام کرتے ہیں، اور وہ سارے واقعات ہم نے سنے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم جب آج ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ تمام باتیں جو بتائی گئی ہیں ان میں ہمیں آج کے دور میں اس کو ریلیٹیبل کرنے سے کیا کچھ سمجھ آنی چاہیے، اور باقی جتنی آیات ہیں اس سورہ العلق کی وہ اس کے بعد تب نازل ہوئی تھی جب ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سورت ہے اگر ہم اس کا آغاز دیکھیں اس میں بھی امر سے بات شروع کی گئی ہے، یعنی آپشن نہیں دی گئی اقرا پڑھو۔ اٹس ناٹ لائک دل چاہ رہا ہے تو پڑھ لو، اف یو آر اے گڈ ریڈر تو پڑھ لو، تمہیں شوق ہے تو پڑھ لو، اچھا تھوڑا سا تو پڑھ لو، اقرا بتا دیا گیا کہ یہ پڑھنے کی بات ہے اور یہ پڑھنا پڑے گا۔ اور اسی طرح ہم اختتام پر بھی دیکھیں گے کہ کیا کمانڈمنٹ جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے اگر ہم شروع کا بیک گراؤنڈ سمجھیں کہ جب انسان کو اپنے پڑھنے کا مزاج بنانا پڑتا ہے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو بہت سی چیزوں سے کٹ آف بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ بہت سے ٹائم ویسٹرز میں انوالوڈ ہیں، آپ کو چیزوں کی سطحی باتیں جو ہیں وہی ٹھیک لگتی ہیں، وہی پلیزنٹ لگتی ہیں، آپ کہتے ہیں بھئی میرا تو دماغ خراب نہیں ہے کہ میں اتنی گہرائی میں جا کے ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کروں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک مائی لائف ڈیفیکلٹ، آئی وانٹ ٹو جسٹ انجوائے مائی لائف۔ اگر آپ اس قسم کے ایٹیچیوڈ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو وہ پھر اقرا، وہ جو پڑھنا ہے وہ آپ کے لیے بہت چیلنجنگ ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پہلی وہی سے پہلے جو ایک ایٹیچیوڈ تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو خرابیاں نظر آ رہی تھی اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کر رہے تھے، وہیں سے پڑھنے کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ اور ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی چیز کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے، ما انا بقاری، مجھے وہ پڑھنا نہیں آتا، میں نے اس ایریے کو کبھی ایکسپلور نہیں کیا، مجھے اس چیز کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بار بار اسی ڈائریکشن میں لے کر جاتے ہیں، وہی چیز ہمیں بار بار ہمارے سامنے لاتے ہیں کہ کبھی تو پڑھو گے، کبھی تو سمجھنا پڑے گا۔ جیسے کتنے لوگ ہر بات پہ کہتے ہیں مجھے بہت سٹریس ہوتا ہے، مجھے بہت غصہ آتا ہے، میرے سے پیرنٹنگ نہیں کی جاتی، بچے کہتے ہیں میرے سے والدین سے اچھا ریلیشن شپ نہیں مینٹین کیا جاتا، یا کسی سبجیکٹ کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں کہ دس سبجیکٹ از ویری ڈیفیکلٹ۔ تو ان سارے معاملات میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اقرا، پڑھنا پڑے گا۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے، ایکسپلور کریں گے تو تبھی تو وہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کو ہم نے کیسے سمجھنا ہے۔ اسی لیے اس میں کیا کہا گیا، خلق الانسان من علق، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے بنایا ہے، ایک خون کے لوتھڑے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیسے کیا، ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان کی اپنی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن یہ پڑھنا لکھنا ہی ہے جو کہ انسان کو بہت امپورٹنٹ بنا دیتا ہے۔ پھر یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی وحی میں جو بات کی گئی ہے وہ کیا ہے، پڑھنے کی بات ہے، یعنی قرات کی بات ہے۔ اور قرات کا مطلب ہوتا ہے انسان سیکھے اور اپنے علم میں اضافہ کرتا چلا جائے۔ اور اب دیکھیں کہ آغاز جو ہو رہا ہے، یعنی پہلی بات جو ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ پڑھنے کی بتائی جا رہی ہے، لیکن اس پڑھنے میں ساتھ ہی کیا کہہ دیا گیا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ پڑھنا کون سا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس میں کیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی خالق کی پہچان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہماری زندگی میں اس وقت جو بہت بڑا چیلنج ہے، ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ گاڈ اورینٹڈ نہیں ہے۔ ہماری اس وقت پوری دنیا اس یلغار میں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے مذاہب میں تو ہو بھی چکا ہے کہ انہوں نے مین سٹریم ایجوکیشن کو ریلیجس ایجوکیشن سے الگ کر دیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے سکولز میں بھی، ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بھی، یعنی آپ دیکھیں کہ اسلام میں یہ ایجوکیشن نہیں ہے کہ اسلام الگ ہے اور باقی سبجیکٹس الگ ہیں، لیکن ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ایک مائنڈ سیٹ ایسا چلا رہا ہے کہ ہم بائیو اور کیمسٹری اور فزکس اور اس کے ساتھ ایک بوجھل سا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسلامیات۔ تو اب ہم نے اس کو ایک الگ کیٹیگری میں ڈال دیا ہے کہ باقی سبجیکٹس تو الگ ہیں، یہ تو جینیس لوگ جو ہیں نا، جو سائنسز پڑھنے والے ہیں، جو ہر وقت ڈسکوریز کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، انہوں نے آپ کے لیے یہ یہاں پہ دیکھیں کتنی ایڈوانسز دی ہیں اور کیا کچھ آپ کو سکھایا ہے۔ اور اسلامیات
وہ 1400 سال پرانا جو ہے، اور وہ ایک سٹیٹک قسم کا ٹیچر ہے جو کہ آتا ہے اور وہ سخت سی شکل بناتا ہے اور آپ کو خوف و ہراس دلاتا ہے اور پھر پڑھاتا ہے، جبکہ ہمیں یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ سو ہمیں جب پڑھنا ہے، کوئی بھی چیز سیکھنی ہے، تو جب تک اس کے اندر رب کا ذکر نہیں ہوگا، اس کے اندر وہ انٹیگریشن نہیں ہوگی آغاز میں، اختتام میں، درمیان میں، تو وہ ہماری ایجوکیشن جو ہے وہ بالکل کسی قابل نہیں رہتی۔ تو یہاں پہ ہمیں بہت اچھے انداز میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ پڑھنا ہے، لیکن وہ پڑھنا کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے، اور وہ کون ہے؟ ہمارا کریٹر ہے۔ یعنی اس کو آپ جس طرح سے بھی دیکھ لیں، آپ اس کو ایک لوپ بنا لیں، تو اس میں کیا پتہ چلتا ہے؟ پڑھنے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہمارا دین ہمیں پڑھنے سے بالکل بھی نہیں روکتا ہے۔ آپ ہر اس چیز کو پڑھیں جو کہ آپ کو رب کی پہچان دے، جو کہ آپ کو بتائے کہ یو آر دا کریشن اینڈ ہی از دا کریٹر۔ کیونکہ ہمارے جو بہت سے سوال ہم اٹھاتے ہیں اس میں کیا ہے؟ اس میں ہم یہ پہچان بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ اس آیت کے بعد اس کو ری انفورس اس طرح کیا گیا ہے، خلق الانسان من علق، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے، وہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ انسان کو اس نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ یعنی کہ انسان کی اپنی ویلیو کیا ہے؟ اگر ہم میں سے ہر شخص سوچے ڈڈ آئی ڈیسائیڈ، جیسے ہم کہتے ہیں نا، دس از مائی لائف مائی روم، میرا جو دل چاہے گا میں کروں گی، اور میں نے نہ ایسے سے کیا۔ لوگ آج کل بہت سے ایسے چینلز پہ آتے ہیں، بلاگرز ہوتے ہیں، اسی طرح سے وی لاگز بناتے ہیں جس میں وہ اپنی ایسی ایسی اچیومنٹس بتاتے ہیں، میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا اور میں اس طرح سے یہ چیزیں حاصل کر رہا تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں who are you? Did you decide to be born in a certain year؟ آپ نے فیصلہ کیا تھا اس وقت آپ نے پیدا ہونا، اور اس گھر میں پیدا ہونا، اس پوٹینشل کے ساتھ پیدا ہونا۔ آپ کی حیثیت کیا تھی؟ ایک آپ کیا تھے؟ علق، جمے ہوئے خون سے پیدا ہوئے۔ ذرا گوگل کر کے دیکھیے گا یہ علق ہوتا کیسا ہے دیکھنے میں، اور ہم سب کو اپنی ایک حیثیت اور حقیقت سمجھ آئے گی وہاں سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان، جیسے ابھی ہم نے ایک پچھلی صورت کی تھی التین، یہ احسن تقویم اور اسفل السافلین، تو ان سب کے کنیکشنز جو ہیں وہ مل جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بہترین مخلوق بنایا وہ اسی وجہ سے بنایا کہ ہم کچھ پڑھیں، ہم کچھ سیکھیں، اور پھر اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور رب آپ کا بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ تو پہلی وحی جو ہے وہ ہمیں بہت امپورٹنٹ بات بتاتی ہے کہ انسان کا وجود کہاں سے آیا، انسان کو کیسے آرگنائز طریقے سے پیدا کیا گیا، انسان کو اپنے ذہن کو کھولنے کے لیے کہا گیا، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آگے آتا ہے الذی علم بالقلم، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا آ رہا ہے کہ وہ جس نے سکھایا 7 قلم کے۔ ایک ہوتا ہے ریڈنگ جو کہ اقرا، اور ایک ہوتا ہے قلم، وہ کیا ہے؟ رائٹنگ۔ یعنی انسان کا آغاز جو ہوتا ہے، جب انسان کچھ سیکھنا شروع کرتا ہے تو پہلے ریڈنگ سے ہوتا ہے، ریڈنگ کے ساتھ پھر انسان کی رائٹنگ آتی ہے۔ سکولز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچر جو ہیں وہ اسی طرح بار بار بچوں کو کہتی ہیں ریڈنگ کرو، اور ریڈنگ کرنا سب سے مشکل لگتا ہے، اور رائٹنگ اس سے بھی زیادہ مشکل کام سب کو لگتا ہے۔ اور آیت نمبر 5 میں کہہ دیا گیا علم الانسان ما لم یعلم، اس نے سکھایا انسان کو جو نہیں وہ جانتا تھا۔ یعنی جن جن چیزوں کو ہم اپنی سکسیس سٹوری سمجھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ہمیں وہ سارے کام سکھائے۔ سو یہاں پر ہم بہت سی باتوں کو ابھی ساتھ ساتھ سمجھیں گے، جیسے اگر ہم آیت نمبر 3 تک دیکھیں کہ جہاں پڑھنے کی بات بار بار ہوئی، 2 دفعہ ہمیں ریمائنڈر ملا، اور ساتھ کہا گیا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اکرم ہے، بہت کرم والا ہے۔ سو کرم کیا ہوتا ہے؟ کرم ایسی چیز کو ہم کہتے ہیں، ایسا شرف ہوتا ہے جو انسان میں واقعی موجود ہو، جیسے ہم کہتے ہیں نا سم ہڈن پوٹینشیلز جو انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور انسان پھر ان کو ڈگ آؤٹ کرتا ہے، اس کو ایسے اپرچونیٹیز ملتے ہیں، وہ کوئی کورسز کرتا ہے، کوئی ایجوکیشن لیتا ہے، اور وہاں سے اس کو لگتا ہے کہ اچھا کہ مجھے یہ بھی آتا تھا۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ کوئی بہت ایسے ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں، اور جب ان کا کوئی انٹرویو لیا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں بس یہ پڑھا تھا، اور پڑھتے پڑھتے میں نے اس پروجیکٹ پہ کام کیا اور مجھے اپنے بارے میں یہ پتہ چلا۔ لیکن جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اکرم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ کرم ہم پہ ہوا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ I didn't deserve it، لیکن اللہ نے مجھے عطا کر دیا۔ اور واقعی یہ فیکٹ ہے، یعنی وہ جو جمے ہوئے خون سے ہم بنے ہیں، ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ کیا اس وقت ہم نے کوئی ایسا ٹینٹرم تھرو کیا تھا جو کہ ہم زندگی میں آنے کے بعد تھرو کرتے ہیں ہر ایک کے سامنے کہ مجھے یہ چاہیے، یہ دیں گے تو میں نے یہ کام کرنا ہے؟
چھوٹا سا بچہ بھی کہتا ہے یہ ملے گا تو کھانا کھانا ہے. ٹین ایج میں آ کے تو پھر ہم کہتے ہیں جب تک میری یہ ساری ڈیمانڈز پوری نہیں ہوں گی میں نے کام نہیں کرنا. اماں ابا اگر کبھی کہہ دیں کہ بیٹا میرا یہ ڈریم تھا کہ آپ اس یونیورسٹی میں پڑھیں, اس پروجیکٹ میں جائیں, یہاں پہ یہ والا آپ جو کام ہے وہ کریں, تو ہم اس کو اپنی انا کے خلاف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ میں اب کیوں پڑھوں, ٹھیک ہے آپ میرا لاکھوں روپیہ لگا کے مجھے اس یونیورسٹی میں داخلہ دے دیں, میں نے بھی پڑھنا نہیں ہے کیونکہ آپ مجھے اپنی مرضی نہیں کرنے دے رہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ڈائریکشن میں لے جاتا ہے جو شاید ہم اس وقت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں سے بہت خیر ہوتی ہے. سو بات یہ ہے کہ یہ اکرم جو ہے یہ کیا ہے, یہ ایک ایسی عزت ہے جو شاید ہم خود سے نہ لے سکیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیتا ہے. اور یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ عزت اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں, جو کرم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ ہوتا ہے وہ پڑھنے اور لکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن کیونکہ یہاں پہ کہا گیا تھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو, اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ جس نے ہمیں پیدا کیا ایک ایسے خون سے, جمے ہوئے خون سے, تو اس پڑھنے کے ساتھ ہمارے اندر تکبر نہ آ جائے, ایروگنس نہ آ جائے, ہم اپنے آپ کو بہت بڑی چیز نہ سمجھنا شروع ہو جائیں, بلکہ ہم اس نالج کے ساتھ, اس قلم کے استعمال کے ساتھ, اس ریڈنگ کے ساتھ ہمارے اندر وہ ہیوملٹی آئے, وہ جھکاؤ آئے, وہ تواضع آئے کہ ہمارا تقویٰ بڑھے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی عزت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھیں کہ یہ میرے رب نے مجھے یہ سٹیٹس دیا. نہیں تو کیا تھا, میں کسی جھگی میں پیدا ہوتی اور مجھے کوئی اسکولنگ کا بھی اپرچونٹی نہ ملتا. میں تو نہیں ڈیسائیڈ کر سکی خود سے کہ میں کسی ایک ایجوکیٹڈ فیملی میں پیدا ہوں یا یہ کہ میں وہاں پہ پڑھوں, یا کہ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ آئی واز ناٹ بورن ان این ایجوکیٹڈ فیملی, میں نے بڑی اسٹرگل کی پڑھنے کے لیے. تو آپ اتنے لوگ ہیں جو کہ ایجوکیٹڈ فیملی میں نہیں پیدا ہوتے, وہ اسٹرگل کیوں نہیں کر پاتے؟ آپ نے کیسے اسٹرگل کر لی؟ آپ کا بھی تو وہی ساری کیمسٹری ہے جو کسی ایک اور انسان کی ہے. یہ کرم کس نے کیا آپ پہ؟ یہ اللہ کی طرف سے کرم ہوا تھا. سو بات یہ ہے کہ پڑھنے اور لکھنے سے انسان کے تقویٰ کا لیول بھی بڑھنا چاہیے اور اس کے عمل کا لیول بھی بڑھنا چاہیے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ جو ایک کلوز ہے نا پڑھنے لکھنے میں, وہ اس کو نکال دیتے ہیں. کون سا؟ بسم ربک الذی خلق. جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, جب ہم ریڈنگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, تو ہم اللہ کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ نہیں کرتے. اسی لیے آپ اکثر اوقات بائی لارج یہ دیکھیں گے کہ اگر کہیں کسی کو اللہ کی بات بتائی جاتی ہے نا, وہ جتنا کم ایجوکیٹڈ ہوتا ہے وہ آرام سے بیٹھ کے سن لیتا ہے. وہ کہتا ہے باجی کتنی اچھی بات بتا رہی ہیں, وہ یہ عالم دین کتنی اچھی بتا رہے ہیں بات. آپ دیکھیں کسی آپ گاؤں میں چلے جائیں, کسی آپ چھوٹی بستی میں چلے جائیں اور ان کو نظر آ جائے کہ یہ کوئی مولوی صاحب ہیں, یہ مسجد کے امام ہیں, یہ کہیں درس دیتے ہیں, اور یا کوئی حجاب والی خاتون ہے, وہ ان کی بہت عزت کریں گے. لیکن اس کے برعکس آپ ایک ایجوکیٹڈ کلاس میں چلے جائیں تو وہاں پہ ہر شخص اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے. ہر شخص سمجھتا ہے کہ مجھے دین کا پتہ ہے, آپ کو کیا پتہ. میں ویسے اگر آپ میرے سامنے قرآن کو کھولیں تو مجھے ایک آیت کا ترجمہ نہیں آتا, لیکن آئی تھنک بہت ہے. میں تو اب دیکھیں ایسے ایسے ہائپوتھیسز دین کے بارے میں بھی پرپوز کر سکتا ہوں جو آپ نے بھی کبھی نہیں سوچے ہوں گے. یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے زندگیاں لگائی ہوئی ہیں ان کو وہ کوئی ویلیو ہی نہیں دیتے, ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں نا, لاجیکل تھنکنگ سے بھی آپ سوچیں. اگر ایک شخص اس نے کیمسٹری پڑھی, اس میں اس نے پی ایچ ڈی کیا, اس میں اس نے نوبیل پرائز لیا, تو ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کے کیا اس کو چیلنج کریں گے؟ ایک ایسا انسان جس نے پی ایچ ڈی کی یا ماسٹرز کیا یا ایون بیچلرز کیا انگلش لٹریچر میں, کیا وہ کسی کیمسٹری کے پی ایچ ڈی اسکالر کے سامنے کھڑا ہو کر کیمسٹری کے اوپر بحث کر سکے گا؟ نہیں. لاجیکل تھنکنگ بھی کہتی ہے اٹ از ناٹ پاسبل. یا آپ اس طرح بھی سمجھ لیں کہ اگر ایک شخص کیمسٹری پڑھ رہا ہے, لیٹس سے میں 9th گریڈ کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں کیمسٹری پڑھ رہی ہوں, اور میرے سامنے ایک ٹیچر کھڑا ہے جو کہ جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے کیمسٹری میں اور اس نے گولڈ میڈل لیا ہوا ہے, اور اگر وہ مجھے ایک چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اور می بینگ 9th کلاس اسٹوڈنٹ میں اسے بحث کرنا شروع کر دوں اور میں ان سے کہوں آپ کو کیا آتا ہے کیمسٹری میں جو مجھے آتا ہے, آپ دیکھیں تو صحیح میں آپ کو کیسے پڑھاتی ہوں کیمسٹری. تو کوئی بھی انسان آبویسلی ایک تو انسان کر بھی نہیں سکتا, اور اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو وہ میچ ہی نہیں کر سکتا. کوئی چلتا پھرتا انسان بھی کہے گا کہ اس کا دماغ خراب ہے. لیکن
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ بسم ربک الذی خلق ہماری زندگی میں نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پڑھنے کے بعد، لکھنے کے بعد اپنے آپ کو ہر شخص علامہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں سے ہمیں بہت امپورٹنٹ پرنسپل پتہ چلتا ہے، جہاں پڑھنے اور لکھنے کی امپورٹنس ہے وہاں اس بات کی بھی امپورٹنس ہے کہ ہماری ایجوکیشن دین کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہو۔ اور اس سے بڑھ کے ایک اور بات کی بھی امپورٹنس ہے کہ جب ہم کسی انسان کو دیکھیں کہ وہ ایک پرٹیکولر فیلڈ میں پڑھ لکھ کر اس میں ایکسل کر رہا ہے، اس نے پوری زندگی اس کام پہ لگائی ہے، تو جب ہم نے اس پرٹیکولر سبجیکٹ کے لیے مشورہ لینا ہو تو اس سے جا کے لیں۔ ہم اپنی آئی تھنک پہ نہ جائیں بیکاز میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے کیمسٹری میں، فزکس میں، انگلش میں، اردو میں، جس بھی سبجیکٹ میں، آئی ایم اے ڈاکٹر، آئی ایم اے سائنٹسٹ، آئی ایم این انجینئر۔ تو آپ نے دیکھیں نا انجینئرنگ کی فیلڈ کے آپ ایکسپرٹ ہیں نا، آپ میڈیسن کے ایکسپرٹ ہیں، آپ اسلامک اسٹڈیز کے ایکسپرٹ نہیں ہوگے، آپ قرآنک اسٹڈیز کے ایکسپرٹ نہیں ہوگے، آپ حدیث کو ڈینائی نہیں کر سکتے جسٹ بیکاز آپ کی چھوٹی سی سوچ جو ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ کوئی کہہ دیتا ہے یہ صحیح حدیث ہے، کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، تو اگر اس کا مطلب ہے کہ انوتھینٹک سورسز بھی ہیں تو بھی ہم تو کوئی بھی حدیث نہیں پڑھیں گے، ہم تو نہیں اس کو مانیں گے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگی جو ہے حدیث کو اسٹڈی کرنے میں لگایا، آپ ان کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے، اور جب ہم ایسے فیصلے غلط کرتے ہیں تو وہیں سے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ اسی طرح میرے سامنے ایسے بھی کیسز آتے ہیں، میں کہیں سیشن کوئی لوں گی اور ایک اسٹوڈنٹ آ کے مجھے کہیں گی کہ ڈاکٹر کنول آپ نے ہمیں بھی بتایا نا کہ میوزک تو الاؤڈ نہیں ہے اسلام میں، اور آپ یہ قرآنک ورسز بتا رہی تھیں اور حدیثیں بتا رہی تھیں، تو وہ پتہ ہے ہم نے ایک مووی دیکھی تھی اور اس میں نا وہ بتا رہے تھے، انہوں نے یہ آیت کوٹ کی اور یہ حدیث کوٹ کی اور انہوں نے بتایا کہ میوزک تو الاؤڈ ہے۔ دیکھیں ایک ایکٹر وہاں کھڑا ہو کر اور وہ چند ڈائلاگ اس نے جو یاد کیے، اگر آپ کو کوئی چیز سمجھا رہا ہے، حلال حرام کا وہ فتویٰ ہی بدل رہا ہے، وہ بات ہی اپنی طرف سے بتا رہا ہے، تو یہ تو پھر ویسی بات ہے نا کہ آپ نے ایک مووی دیکھی اور اس میں کوئی بھی ایکٹر ڈاکٹر بنا ہوا ہے اور وہ بہت ایکسپرٹ ڈاکٹر دکھایا جا رہا ہے، تو کیا کل کو آپ کا کوئی پیارا بیمار ہوگا، اس کو سرجری کی ضرورت ہوگی تو آپ اس ایکٹر کو ڈھونڈیں گے کہ وہ میں نے دیکھا تھا فلاں مووی میں نا اس نے بہت اچھی سرجری کی تھی؟ اور ایسی بات پہ لوگ مجھے یوں دیکھتے ہیں آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، ہاؤ ریڈیکولس۔ تو اسلامک دین کے معاملے میں فتویٰ جو ہے ہم کسی سے ایسے کیسے لے سکتے ہیں؟ جس بیکاز ایک مووی رائٹر نے اگر ایک مووی بنا دی جس میں اس نے اسلامک کانسیپٹ کو سب گرد مرد کر دیا، لیکن وہ ایکٹر نے بڑے شاندار طریقے سے اس کو ڈیلیور کیا، پتہ نہیں وہ اس بات کو کانسیپٹ کو سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں سمجھتے۔ تو پلیز بی ویری کیئرفل کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے پڑھنا ہے تو پھر بسم ربک الذی خلق، ہم نے اپنے رب کے نام سے پڑھنا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تھوڑا سا ہم ریڈنگ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ریڈنگ سے ہوتا کیا کیا ہے۔ ریڈنگ جو ہوتی ہے، اور یہ میں بات کروں گی ہیلدی ریڈنگ کی، ریڈنگ جو ہوتی ہے وہ آپ کو مینٹل سٹیمولیشن دیتی ہے، آپ کا دماغ روشن ہوتا ہے۔ یعنی اکثر لوگ جب مجھ سے ویسے بھی بات کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ میری شادی ہونے والی ہے اور آپ مجھے کیا کیا دیکھنا چاہیے، تو میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ ضرور یہ چیک کریں کہ جس انسان سے آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہ ریڈر ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ ریڈر ہے تو کیسی بکس پڑھتا ہے، آپ کو اس سے اس کا عقیدہ پتہ چل جائے گا، آپ کو اس سے یہ پتہ چل جائے گا اس کا تھاٹ پروسیس کیسا ہے۔ دوسری بات یہ، اگر کوئی کہے کہ جی اگر وہ ریڈنگ ہی نہیں کرتا تو پھر دیکھیں ایسا انسان بہت ہی اسٹیگننٹ انسان ہے، ایسا انسان جو ہے اس کا تھاٹ پروسیس ان ہیلدی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اقرا کے لیے کہا نا، پہلی وہی بھی یہ۔ اور آپ کسی بھی ایکسپرٹ سے جا کے بات کریں جو ریڈنگ کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہتر کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ریڈنگ جو ہوتی ہے انسان کے سٹریس کو ریڈیوس کرتی ہے۔ بہت سے لوگ جب آ کے مجھے کہتے ہیں کہ میرے پاس تو اتنا ورک لوڈ ہے اور میں اس کی وجہ سے بہت اسٹریسفل ہوں، اور میں ان کو اگر کہوں کہ آپ اپنے بیڈ سائڈ پہ کتاب رکھ لیں، کسی قسم کی بھی ریلیجس بک ہو سکتی ہے، کوئی بھی سیلف ہیلپ بک ہو سکتی ہے، اسٹریس مینجمنٹ کے بارے میں ہو سکتی ہے، اور آپ بے شک اس کا ایک پیج ڈیلی پڑھیں، تو وہ مجھے یوں دیکھتے ہیں ایکسکیوز می، میرے پاس 3 منٹ نہیں ہے اپنے لیے اور آپ مجھے کہنی پورا پیج پڑھوں اور ریڈنگ کرنی شروع کر دوں، میرے سے تو گھر کے کام سمیٹنا مشکل ہے۔ تو ریڈنگ آپ کو اسٹریس مینجمنٹ میں ہیلپ کرتی ہے۔ ریڈنگ کرنے سے انسان کا علم بڑھتا ہے، جب علم بڑھتا ہے تو آپ دیکھیں آٹومیٹکلی آپ کا دماغ اس چیز کے لیے تیار ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے۔ جو اچھے ریڈرز ہوتے ہیں ان کی وکیبلری بھی بہت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ریڈنگ انسان کی میموری کو بھی امپروو کرتی ہے، کیونکہ ہمارے جو نیورونز ہوتے ہیں وہ اس کے کنیکشنز جو ہیں وہ اسٹرانگ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ ریڈنگ کرتے ہیں
ان کے انالیٹک سکلز جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے سے ریڈنگ نہیں کی جاتی، لیکن اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی آپ کے پاس آڈیو یا ویژول قسم کا کوئی ایسا مٹیریل ہے وہ مجھے دے دیں. اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، ایسی چیزوں پہ انالیسس کیا گیا کہ جب آپ کے سامنے ایک چیز کو ویژول فارم میں پریزنٹ کیا جاتا ہے اور ایک اور چیز ہے جو آپ کے پاس ریڈنگ کے لیے آتی ہے، تو کس کا زیادہ امپیکٹ ہے؟ دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ ویژول چیز کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے، اور ہمارے دماغ بھی آج کل ٹیونڈ ہیں کہ ہم ویژول چیز دیکھ کے کرتے ہیں. لیکن ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جو ریڈنگ والی چیز آپ کے سامنے آتی ہے اس کا زیادہ امپیکٹ ہے. کیوں؟ جب آپ کے سامنے ایک امیج آتی ہے نا، تو آپ کا دماغ جو ہے نا، آپ کا جو تھنکنگ برین ہے، اس کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے کسی بھی چیز کو اینالائز کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ کے فریم آف مائنڈ پہ جو وہ ویژولس ہیں وہ ایوری 10 سیکنڈس اور 5 سیکنڈس 15 سیکنڈ چینج ہوتے جا رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ جو ہے وہ اس میسج کو تو فوراً رجسٹر کرتا جاتا ہے، لیکن اس کو اینالائز نہیں کر پاتا. لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی چیز ریڈنگ میں آتی ہے، تو ریڈنگ میں آپ خود سے پاز کرتے ہیں، آپ نے 3 لائنیں پڑھی، اب آپ نے سوچنا شروع کیا، تو آپ کے دماغ کو بہت ایمپل ٹائم ملتا ہے کہ آپ اس کو اینالائز کرنا شروع کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ویژولی چیز نہ دیکھیں، لیکن ویژول کے ساتھ ساتھ ہمیں بیلنس میں اپنے آپ کو لانا ہے اور ریڈنگ کی طرف لے کر چلنا ہے. پھر یہ کہ ریڈنگ سے آپ کا فوکس اور کنسنٹریشن امپروو ہوتی ہے. بہت سے لوگ آج کل جب کہتے ہیں کہ میرا اٹینشن سپین کم ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہم ریڈنگ نہیں کرتے. اور بہت سے جو اچھے رائٹرز ہوتے ہیں، جن کی رائٹنگ جو ہیں سکلز بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کا آغاز جو ہے وہ ریڈنگ سے ہوا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں بہت ٹرینکویلٹی اور سکون آنا شروع ہوتا ہے، اور یہ اچھی انٹرٹینمنٹ، ہیلدی انٹرٹینمنٹ بھی ہے. جیسے کچھ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ کیا کریں اب ہم، اگر سوشل میڈیا پہ بھی نہ جائیں، آپ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی نہیں، اور ہمیں ٹیمپٹیشن بھی ہونی پھر شروع ہو جاتی ہے. تو آپ ہیلدی ریڈنگ کی طرف جائیں. اب ہمارے پاس 2 طرح کے ریڈرز ہوتے ہیں. کچھ ریڈر ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں جو کہ پڑھنا ہی نہیں چاہتے، ان کا دل ہی نہیں چاہتا پڑھنے کو، بچپن سے وہ کہتے ہیں کہ آئی جسٹ کین ناٹ ریڈ، میرا تو اتنا اٹینشن سپین نہیں ہے. اور کچھ ریڈرز ایسے ہوتے ہیں وہ اتنا پڑھتے ہیں اتنا پڑھتے ہیں اتنا پڑھتے ہیں کہ وہ جنک کی طرف چلے جاتے ہیں. اب ان دونوں ریڈرز کو کیسے دیکھا جائے؟ جو لوگ نہیں پڑھنا چاہتے وہ ایٹ لیسٹ اپنی اتنی عادت بنا سکتے ہیں کہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، جو ان کی لائف کے فوکس ہیں، جو وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں، ان کو پڑھیں. مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ لوگ جگہ جگہ کھڑے ہو کے نماز کے بارے میں ہر ایک سے سوال کرتے رہتے ہیں، اینگر کے بارے میں ہر ایک سے سوال کرتے رہتے ہیں، یہ کیسے کریں وہ کیسے کریں، لیکن وہ کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھتے. تو پہلا پرنسپل ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے کہ جب ہماری زندگی میں کسی قسم کا بھی ایشو آتا ہے، ہم 2 طرح کی کتابیں ضرور پڑھیں. سب سے پہلے تو اقرا جو شروع ہوتا ہے وہ قرآن سے شروع ہوتا ہے. آپ اپنے لیے ضرور پلان بنائیں کہ کیا مجھے قرآن اتنا سمجھ آتا ہے کہ اگر میری زندگی میں کوئی چیلنج آئے تو میری آنکھوں کے سامنے وہ آیات آنی شروع ہو جاتی ہیں، یہاں پہ یہ ہے، یہاں پہ اللہ نے یہ فرمایا ہے. اگر اتنا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے مجھے تھوڑی سی ان ڈیپتھ اسٹڈی قرآن کی اور کرنی ہے، اور اس کے لیے اس کو پرائرٹی پہ رکھنا ہے. اسی طرح کیا میرے دماغ میں فوراً آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے کہ کیا کچھ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعات جب ایسے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے حل کیا؟ اگر یہ آتا ہے تو الحمدللہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ میرے بیسک سٹرونگ ہیں، لیکن ابھی بھی مجھے مسئلہ فیل ہو رہا ہے. اب میرے پاس کیا کیا چیزیں ہیں پڑھنے کے لیے؟ مثلا مجھے نماز کا مسئلہ ہے تو میں کسی بھی اوتھینٹک بک سٹور پہ جا کے ایک اوتھینٹک کتاب لے لوں اور اس کو پڑھنا شروع کروں. اب اگر اس کو پڑھتے وقت سمجھنے میں مجھے کوئی چیلنج آ رہا ہے، پھر میں کسی ایکسپرٹ کے پاس جاؤں، پھر ان سے جا کے پوچھوں کہ اچھا اس مسئلے کو میں کیسے حل کروں. اسی طرح سے دوسری طرف ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بہت سی ریلیجس بکس پڑھ لی ہیں لیکن مثلاً آپ کا فوکس نہیں ہوتا، آپ کو سٹریس ہوتا رہتا ہے، آپ سے وقت نہیں مینج ہوتا، تو آپ دوسری کتابوں میں سے سیلف ہیلپ کی بکس لیا کریں. اور آپ کو ایسے کارنرز اولڈ بک شاپ پہ اور ریگولر بک شاپ پہ مل جاتے ہیں، اور آپ ان کو جا کے ٹاپک بتائیں، آپ کو اتنا کچھ مل جاتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ اگر کہتے ہیں کہ نہیں میرے لیے کتابیں خریدنا ممکن نہیں ہے، یا مجھے اس طرح کے ٹاپک پہ نہیں مل رہی، تو آپ گوگل کر کے بھی بہت سی ایسی ویب سائٹ سے ڈیلی ایک آرٹیکل پڑھ لیں، وہ بھی آپ کے لیے بہت ہو جائے گا. جو لوگ بہت جسے کہتے ہیں نا بک ورمز ہیں، اتنی کتابیں پڑھتے ہیں کہ چھوڑتے نہیں ہیں، جو بھی ان کو مل جائے، تو ان کو محتاط رہنا ہے. ان کو اس لیے محتاط رہنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ مثلاً وہ نمازیں نہیں پڑھ رہے، وہ جو ان کے ریلیٹیوز ہیں، رشتہ دار ہیں گھر میں، ان کو ٹائم نہیں دے رہے، بس کتاب کے ساتھ ہی ہر جگہ جڑے ہوئے ہیں، یا یہ کہ وہ ہیلدی سے ان ہیلدی ریڈنگ کی طرف بہت زیادہ چلے گئے ہیں.
سو اگر ہم ریڈنگ کے بینیفٹس دیکھیں تو جیسے کچھ ریسرچز میں پڑھی تھی اس میں آتا ہے کہ 1 in 4 ایڈلٹس دے ہیو ناٹ ریڈ اے بک ان دا پاسٹ ایئر. ایڈلٹس کا بھی یہی حال ہے, والدین بھی یہی ایسی باتیں کہتے ہیں, پیرنٹنگ کے اوپر بک نہیں پڑھیں گے, اپنی سیلف ہیلپ کے اوپر بک نہیں پڑھیں گے. اسی طرح سے میں اپنی ایک دوست کو ملنے کچھ عرصہ پہلے گئی تو وہ ایک کتاب پڑھ رہی تھی, تو میں نے دیکھا کہ وہ کون سی بک تھی. وہ تھی کہ جب آپ اولڈ ایج کی طرف جانا شروع ہوتے ہیں, 50 سے اوپر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو اب آپ کو کیا کیا اپنی پرسنالٹی میں لانا چاہیے. اور مجھے خیال آیا کہ دس از سو امپورٹنٹ کہ ہم جب اولڈ ایج کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا. اب بچے اپنی اپنی زندگیوں میں بزی ہو گئے, جو اچیومنٹس ٹارگیٹس ہم نے رکھے تھے وہ بھی ہو گئے, ہیلتھ چیلنجز بڑھنا شروع ہو گئے, اب ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کریں. تو میں نے بھی فوراً وہ کتابیں نکالنی شروع کی کہ ہاں واقعی ایسی چیزیں بھی پڑھنی چاہیے. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ ریڈنگ انجوائمنٹ ڈکلائنس آفٹر ایج 8. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ 8 سال تک یا 7-8 سال تک بچوں کو جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم پڑھاتے رہتے ہیں, بچے پڑھ بھی لیتے ہیں. اب وہ جوانی کی طرف قدم رکھتے ہیں نا تو ان کے ہاتھ میں وہ ٹیب اور فون اور لیپ ٹاپ اور وہی بات ہے میوزک اور گیدرنگز اور ہلا گلا, لیکن پڑھنے کو ان کا دل نہیں چاہتا. پھر 1 hour آف اسٹڈی پر ڈے ان یور چوزن فیلڈ ول میک یو این انٹرنیشنل ایکسپرٹ ان 7 years. اگر آپ ڈیلی 1 گھنٹہ بھی اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ میں کچھ پڑھتا جاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ چند سالوں میں آپ اس جگہ کے اس کام کے ایکسپرٹ ہو جائیں گے. میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں, جیسے جب میرے نام کے ساتھ لوگ ڈاکٹر پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو ہوں نا کوئی سائیکالوجسٹ ہوں, تو میں ان کو بتاتی ہوں آئی ایم اے میڈیکل ڈاکٹر. لیکن یہ ساری چیزیں میں نے کہاں سے سیکھی؟ اسی طرح پڑھ کے اور اپلائی کر کے. تو یہ پہلی وہی جو ہے یہ ہمیں بہت امپورٹنٹ بات بتاتی ہے. اچھا, اب یہاں پہ میں تھوڑی سی بات یہ بھی کرنا چاہوں گی کیونکہ ہمارے پاس بہت بڑا گروپ ہے جو کہ یہ وزرڈز کی بکس پڑھتے ہیں, جن میں سے بہت سے ٹاپ سیلرز بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ جنک ریڈنگ بہت کرتے ہیں, فکشن بہت زیادہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ میرا بات نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ میں نے بہت سی سائٹ سے پڑھا, بہت سی گوگل کر کے, بہت سی جگہوں سے, بہت سے ایکسپرٹ سے جب میں نے بات کی, اور ایون کچھ ایسے اسٹوڈنٹ سے بات کی جو اس قسم کے کام کرتے تھے, اینڈ دے اگریڈ ود اٹ. اور وہی ڈیٹا میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ جب ہم ایسی چیزیں بہت زیادہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم اوپینیٹیڈ ہو جاتے ہیں, یعنی ہمارا جھکاؤ ان کی طرف ہو جاتا ہے. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو اسی قسم کی جنک ریڈنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کو یقین نہیں رہتا, وہ ایمانی کیفیت ان کی برقرار نہیں رہتی. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ریئل ایشوز جو ہیں وہ ان سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یعنی وہ ایسے ایسے گھمبیر قسم کے سینیریوز میں رہتے ہیں کہ زندگی کے جو اصل حقائق ہیں, اصل مشکلات ہیں, ان کی طرف ان کی توجہ نہیں رہتی. پھر اسی طرح یہ جتنی اس قسم کی بکس ہیں وہ آپ کو سیکس, وائلنس, وار, جینوسائڈ, اس قسم کی چیزوں کے لیے ایسی انسینسٹیوٹی پروڈیوس کر دیتی ہیں کہ آپ ولگر سے ولگر چیز پڑھ کے یا ولگر سے ولگر کام کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں ہاں تو کیا ہوا, اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے, یہ تو سب آج کل چل رہا ہے. پھر یہ کہ آپ کو ریالٹی جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں کرتی, کیونکہ آپ ایسی ایک دنیا میں رہنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ حقیقت سے دور ہوتی ہے, اور ہمارا عقیدہ بہرحال بہت زیادہ ایسی ریڈنگ سے جو ہے وہ کرپٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تخلیق کو بنانے سے 50,000 سال پہلے قلم کو بنایا اور اس کو کہا, جو کہ ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لکھو. اور قلم نے جب پوچھا کہ میرے رب کیا لکھوں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا تھا کہ جو کچھ بھی واقعات ہونے والے ہیں, سب کی تقدیریں, سب کچھ جو ہے وہ لکھو. تو سب کچھ اس وقت جو ہے وہ لکھ دیا گیا. سو بیسیکلی ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے ایک بیلنس, ہم نے دین بھی سیکھنا ہے, ہم نے دنیا کے علوم بھی سیکھنے ہیں. یعنی آپ اگر دین کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو دیٹ شوڈ ناٹ بیکم اے تھریٹ فار یو کہ اب میں کچھ دین میں دنیا میں کر نہیں سکتا. ہاں, دنیا میں آپ کے جو حرام ایلیمنٹس ہیں وہ تو نکلیں گے, لیکن پڑھنے سے آپ دیکھیں گے آپ کے لیے ہدایت کے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. پڑھنے سے دل و دماغ انسان کا روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ کے نام سے. جس چیز میں آپ نے بس اللہ کا نام شامل کر لیا, کیونکہ حرام چیزیں نکلنا شروع ہو جائیں گی, تو وہ علم جو ہے وہ آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ نفع بخش علم ہو جائے گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں کیا فرمایا؟ الذی علم بالقلم, وہ جس نے سکھایا قلم کے ساتھ. یعنی ریڈنگ کے ساتھ, جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ رائٹنگ کی بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ہسٹری کو ایکسپلور کریں, 3 چیزیں جو ہیں انہوں نے انسان کو ترقی کی طرف وہ لے کے گئیں. ایک ہے انسان کی زبان, جب انسان نے بولنا شروع کیا. ایک انسان نے جب لکھنا شروع کیا پین سے. اور ایک پھر جب پرنٹنگ پریس آ گئی. سو اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک بوم ہو گیا ایجوکیشن کا پوری دنیا کے لیے.
اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت پرانی رائٹنگز ہیں، اگر آپ عراق میں جائیں تو ان کی لائبریریز میں وہ رائٹنگز موجود ہیں. اسی طرح ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو پیپر ہے وہ چائنا نے شروع کیا تھا. سو ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے ان ساری چیزوں کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جس نے لکھنا شروع کیا وہ ادریس علیہ السلام تھے. شاید آپ کو یہ فیکٹ نہ پتہ ہو، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بڑے بڑے لوگ اپنے وقت کے گزرے ہیں انہوں نے بہت کچھ لکھا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی میں کہہ سکتی ہوں یا انکریکٹ انفارمیشن ان کے پاس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک کو نہیں لکھا گیا، ڈاکیومنٹ نہیں کیا گیا، اور اسی لیے ہو سکتا ہے وہ کئی دفعہ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ کیا پتہ جو لکھا گیا ہے وہ اپنی طرف سے خود لکھ لیا گیا ہے. دیز آر آل میڈ اپ سٹوریز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ موجود تھے جو لکھ سکتے تھے اور انہوں نے باقاعدہ ڈاکیومنٹ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اللہ کے حکم کے مطابق پورے قرآن کی جو ارینجمنٹ تھی، جو اس کی پوری ڈیٹیل تھی، اس کو دیا. اور اگر آپ اس کو مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، اس کو آپ پڑھیں، اس کو ہم کہتے ہیں علوم القرآن. اسی طرح ایک اور سبجیکٹ ہوتا ہے علوم الحدیث، تو اس کو بھی اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی. آیت نمبر 5 میں آتا ہے علم الانسان ما لم یعلم، اس نے سکھایا انسان کو جو نہیں وہ جانتا تھا. یعنی علم، اصل علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ علم ہم تک کتنا آتا ہے، کیسے آتا ہے، بِإِذْنِ ربی. جب اللہ چاہتا ہے، جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا ہی علم ہمیں ملتا ہے. ایون ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا تھا، قُل ربی زدنی علم، قُل ربی زدنی علما، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو لا علمی سے علم کی طرف لے کے جانا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی علم سکھایا تھا. اور اس علم کی قید یہ نہیں ہے کہ صرف مرد سیکھ سکتے ہیں، یہ اس علم میں خواتین بھی ایکسیل کر سکتی ہیں، اور خواتین نے ہر دور میں ایکسیل کیا بھی ہے. آدم علیہ السلام کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کو جو ایک پرائرٹی دی گئی تھی، ایک فوقیت دی گئی تھی، فرشتوں کو کہا گیا تھا سجدہ کریں، وہ بھی علم کی بنیاد پہ تھا، نہیں تو عبادت تو فرشتے بھی کر رہے تھے. سو علم کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ علم تو کھانے پینے سے اور تمام چیزوں سے بہتر ہے. اب علم کے بارے میں ہم نے اتنی انٹینسو قسم کی بات کر لی، اور علم کی اہمیت کو بھی دیکھ لیا، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ ہماری انٹیگریٹڈ اپروچ ہونی چاہیے. کئی دفعہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ ہم کون سی بک پڑھیں، پیرنٹنگ پہ یا کسی بھی اور سبجیکٹ پہ، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اس میں کوئی حرام باتیں نہ ہوں. ہاں ظاہر ہے جو ایسے لوگوں نے لکھی ہیں جو کہ رب کی پہچان کے ساتھ نہیں لکھی، تو اس میں کچھ ایسے ایسپیکٹس وہ آپ کو بتا سکتے ہیں میڈیٹیشن کے نام پہ، ریلیکس کرنے کے نام پہ، جو کہ حرام ایریاز میں جاتے ہیں. اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہوتا ہے جو کہ میں اپنے لیے بھی اڈاپٹ کرتی ہوں اور آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اپنی قرآن پہ گرپ بڑھائیں، احادیث پہ گرپ بڑھائیں، دین کے معاملے میں کلیئرٹی لے کر آئیں، عقیدے کو بہت اچھے طریقے سے پکڑیں اور سمجھیں. اس کے بعد آپ کوئی بھی ایسا مٹیریل پڑھتے ہیں تو آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس کو آپ ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، اور جو چیز قرآن اور سنت کے مطابق ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں. اب اس کے بعد آگے ایک کیریکٹر کی بات کی جا رہی ہے. یہ کیریکٹر کون سا ہے؟ یہ کیریکٹر ہے ابو جہل کا. ابو جہل ایک ایسا کیریکٹر تھا جو کہ اپنے زمانے میں اس جگہ پہ رہتے ہوئے، ایک تو ظاہر ہے وہ سردار تھا، اس کو ابو جہل نہیں کہا جاتا، اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا. یعنی بہت ہی انٹیلیجنٹ انسان. یعنی دنیا میں اس دور میں جو لوگوں کو مسئلے مسائل ہوتے تھے تو وہ ہر بات پہ کہتے تھے ابو الحکم کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، وہ آ کے ہمارے مسئلوں کو حل کرے گا. اور ابو جہل جو تھا وہ آتا تھا اور اپنے بڑے بڑے مشورے دیتا تھا. لیکن کیونکہ اس نے اللہ کی معرفت نہیں حاصل کی، اتنا انٹیلیجنٹ انسان ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی اس ویلیو کو، اس قدر کو نہیں سمجھا جو اس کو سمجھنے کی ضرورت تھی. تو اس کو کیا ٹائٹل دے دیا گیا؟ ابو جہل. یعنی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک انسان اگر اتنا انٹیلیجنٹ ہے، اتنا کچھ دنیا میں اچیو کر رہا ہے، لیکن ایک اللہ کی پہچان نہیں، ایک اللہ کی معرفت اس کو حاصل نہیں، اس کو نصیب نہ ہوئی، تو وہ جاہل ہی ہے. اور اس کے بارے میں اب وہاں سے ایک بیک گراؤنڈ کے ساتھ ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ہم ایک دوسری پرسنالٹی کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو علم کی، قلم کی اتنی امپورٹنس رکھی. تو آپ دنیا میں جو لوگ صرف علم اور اس کے ساتھ ساتھ قلم کو اور کسی نالج کو امپورٹنس دیتے ہیں، لیکن اس میں سے اللہ کا نام ہٹا دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر آ رہا ہے آیت نمبر 6 کو دیکھیے. کلا، ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا ہے.
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو انسان یا تو علم حاصل نہیں کرتا یا علم حاصل کرتا ہے، اقرا اور قلم ان کو دیکھتا بھی ہے لیکن اس کی سرکشی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ریبیلیس نیچر ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ آیت نمبر 7 میں وہ ایٹیٹیوڈ دیکھیے، الراحہ استغنا، کہ وہ دیکھتا ہے خود کو بے نیاز۔ یعنی یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کہ وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ اس چیز کو ایسے نہیں دیکھتا۔ یہ جو راہ ہے نا، یہ ہے دل سے دیکھنا، وہ دل کی نظر سے چیزوں کو نہیں دیکھتا، اور جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں ان سب کو وہ لک ڈاؤن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا کہا گیا آیت نمبر 8 میں؟ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، بے شک طرف اپنے رب کے ان سب کا پلٹنا ہے۔ یہاں پر ابو جہل جو ہے اس کی طرف جو اشارہ کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر انسان رب کا نام نہ لے کے پڑھے لکھے تو وہ علم جو ہوتا ہے انسان کو بہت باغی بنا دیتا ہے، اس کے اندر ایسی اکڑ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو، چاہے وہ پڑھے لکھے بھی ہوں، وہ لک ڈاؤن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہماری سوسائٹی میں ایسے ہی ہوتا ہے، یہ جو بہت سی خواتین حجاب نہیں پہننا چاہتی، کیوں؟ یعنی اگر آپ حجاب کے بغیر جا رہے ہیں اور آپ چل رہے ہیں کہیں پر بھی کسی سوسائٹی میں، تو لوگ آپ کو بہت انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ نے حجاب پہنا ہے تو آپ کو بی بی، ماسی، ننجا، ایکسٹریمسٹ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ یہ تو ان کا مائنڈ سیٹ ہے نا کہ وہ آپ کو کیسے طریقے سے بات کریں۔ ایک انسان پی ایچ ڈی ہو سکتا ہے، بہت رسپیکٹڈ ہو سکتا ہے، بہت نالجبل ہو سکتا ہے، لیکن صرف اگر اس کی داڑھی آ گئی، اس نے وہ علم حاصل کرنے میں رب کا نام ساتھ لیا اور اس کی عمل میں وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے، وہ وقت پہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ اس کو فوراً مولوی کا نام دے دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں، اگر کوئی ایک انسان اپنی زندگی کسی ایک کاز کے لیے وقف کرتا ہے اور وہ پوری دنیا کو بینیفٹ دیتا ہے تو لوگ اس کے لیے واہ واہ کرتے ہیں، لیکن اگر ایک انسان اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے تو اس کو بے وقوف کہتے ہیں، اس کو بیٹھ کے سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو تم سب بیلنس لے کے آؤ اپنی زندگی میں، ایسے نہیں ہوتا۔ ایک انسان بہت ورکہولک ہے، بہت کام کرتا ہے، بہت اچیومنٹس ہیں، اور وہ مہینے کی، 2 مہینے کی، سال میں چھٹی کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھی مجھے تو برن آؤٹ ہو جاتا ہے اور آئی نیڈ ٹو گو فار ویکیشن، اور وہ یورپ اور امریکہ اور اس کے علاوہ دنیا جہان میں وہ سیریں کرتا پھرتا ہے، دنیا جہان کو ایکسپلور کرتا ہے، پہاڑوں پہ چلتا ہے، ماؤنٹینئرنگ کرتا ہے، اور مطلب آپ کوئی بھی سپورٹس دیکھ لیں، ڈیرنگ قسم کی وہ کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ آف کورس بریک تو ملنا چاہیے، یہ تو انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کتنا اچھا انسان ہے نا، کتنا ہیلدی مائنڈڈ انسان ہے کہ اپنے آپ کو بریک لیتا ہے۔ لیکن اگر وہی انسان اعتکاف میں بیٹھنا چاہے، وہی انسان تبلیغ کے لیے کچھ ٹائم نکالنا چاہے، وہی انسان اللہ کے راستے میں وقت لگانا چاہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ لو جی اپنے پیشنٹ کو چھوڑ کے چلا گیا، اپنے کام کو چھوڑ کے چلا گیا، اس کو تو بیلنس ہی نہیں آتا۔ یعنی یہ وہ سوچ اور مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کوئی بھی انسان کام کرنا چاہے تو اس کو کیا سے کیا کہہ دیتے ہیں۔ مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ جب میں ایز اے ڈاکٹر اپنے آفس میں بیٹھی پیشنٹ دیکھتی ہوں، آج تک اتنے سالوں میں کسی ایک پیشنٹ نے نہیں کہا ڈاکٹر صاحب آپ جب کبھی نائٹ ڈیوٹی پہ بھی ہوتی ہیں، کبھی دن میں سارا دن بیٹھی ہیں، رات کو لیٹ بیٹھی ہیں کسی پیشنٹ کے لیے، آپ کے بچوں کا اور فیملی والوں کا کیا بنتا ہے؟ لیکن جب میں دین کا کام کر رہی ہوں تو ہر شخص آ کے انٹرویو لیتا ہے کہ آپ کے بچوں کا کیا بنتا ہے، آپ کے شوہر کا کیا بنتا ہے، آپ کا گھر کون سنبھالتا ہے۔ تو اس مائنڈ سیٹ کو بھی ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ذہن دیا ہے، جو علم دیا ہے، جو عقل دی ہے، اس کو ہم انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ لے کے چلیں، ورنہ کیا ہوتا ہے، ہم دین کے کام کرنے والوں کو ہمیشہ لک ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور انسان جب خالی علم اور عمل جو کرتا ہے اور وہ سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اس کو وہ کیا کرتا ہے، انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ اور ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس کا اس وقت چیلنج یہ ہے، ینگسٹرز کا چیلنج یہ ہے، وہ ایسے ٹیچر سے پڑھ رہے ہیں، وہ پھر آبویسلی ان ٹیچرز کا امپیکٹ ہوتا ہے، ان ٹیچرز سے وہ امپریس ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر کوئی ایک ٹیچر بہت اچھا سبجیکٹ پڑھاتا ہے آپ اس سے امپریس نہ ہوں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے لیے اگر وہ ٹیچر آپ کو دین کی انٹیگریشن نہیں دے رہا تو آپ خود تو سمجھیں، آپ خود تو ایسے فورم سے اٹیچ ہوں جہاں پر آپ کو دین کی صحیح سمجھ ملے۔ یہاں پر ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ علم اور عمل کو ہم نے ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کنگڈم دی، ایسے ایسے ان کو علم دیے، جانوروں سے بات کرنے کا، جنوں کا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بندے رہے اور ہمیشہ اس چیز کے لیے اضافے کی بات کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرا ایمان اور میرا یقین آپ پہ اور بڑھے، اور اسی طرح سے وہ دین کو اور دین کے مطابق کام کرنے کے لیے جھکتے چلے جاتے تھے۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں ابلیس، جو کہ اللہ کا اتنا عبادت گزار جن تھا،
اور اللہ تعالیٰ کا اتنا مقرب جن تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ ایروگنس دکھائی کہ میں کیوں کسی اور کے علم کو مانوں، میں کیوں کسی کو سجدہ کروں. اور جب اس نے اپنی میں کو اللہ کے حکم کے آگے رکھا تو اس کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ ابلیس سے شیطان بن گیا. قارون اتنے خزانے، اتنی دنیا کی اچیومنٹس، لیکن وہ چیز بھی اس کو کوئی فائدہ نہ دے سکی. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ بات بھی فرما رہے ہیں کہ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، کہ بے شک ہم سب کو یہ سارے کام کرتے کراتے جانا تو اللہ کے پاس واپس ہے. کُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت، ہمیں تو سب کو یہ بات تو سیکھنی ہی پڑے گی، یہ بات تو سمجھنی ہی پڑے گی. سو آیت نمبر 9 اور 10 میں کیا آ رہا ہے؟ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو روکتا ہے، عبدن اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے. یہ کون سا رکن ہے جس کا ایک دم پڑھانے کے ساتھ ذکر آنا شروع ہو گیا؟ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ آتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو جہل کا جہاں ذکر آیا کہ وہ اپنے آپ کو بہت عقل مند انسان سمجھتا تھا، اس کا کیا ایٹیچیوڈ تھا، کیسے وہ لوگوں کو دین کی طرف آنے سے روکتا تھا. اب وہ یہیں پہ نہیں رکتا تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے لیٹ ڈاؤن کرنے کی ہر کوشش کرتا تھا. اور ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم میں نماز پڑھنا شروع کی تو یہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ کا نام یہاں کیوں لیا جا رہا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک دفعہ فیصلہ کیا کہ وہ جائے گا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گردن کے اوپر پاؤں رکھے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بری طرح ٹارچر کرے گا. لیکن اس کا خود اپنا کہنا ہے کہ جب اس نے قدم بڑھایا آگے تو ایسے ہوا جیسے اس کے قدم کے آگے ایک پوری خندق آگ کی آ گئی اور کسی نے اس کے قدم کو بہت بری طرح سے وہاں روکا اور وہ گھبرا کے پیچھے گر گیا. اور اس کے بعد اس نے کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں کیا. یہاں پہ ایک ایٹیچیوڈ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے جب کہا گیا أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو روکتا ہے. اب کیونکہ علم کی بات ہو رہی ہے نا، ایک شخص کا موازنہ وہ ہے دوسرے سے، ایک وہ ہے جو کہ دین کی سمجھ بھی رکھتا ہے، دنیاوی علوم بھی پڑھتا جانتا ہے. دوسرا انسان ہے جس نے بہت علم حاصل کیا لیکن اس نے اللہ کا نام وہاں سے مائنس کر دیا. اللہ کے نام کو صرف جہاں ضرورت پڑی، ایک وہ بسم اللہ کے لیے، ایک شروع کی دعا کے لیے، ایک وہ اپنی سٹیٹمنٹ کو پروف کرنے کے لیے اس نے وہ ایک آیت کوٹ کر دی یا حدیث کوٹ کر دی اپنی ٹاک میں. لیکن اصل مسئلہ اس کا کیا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ عبدن اذا صلی، وہ روکتا کس چیز سے ہے؟ جب اس کا بندہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے. جیسے کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش آج کے دن بھی جاری ہے. آپ دیکھیں کالجز یونیورسٹیز میں ہم اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اگر کام کرنا چاہے، یعنی آپ کوئی بھی پروجیکٹ وہاں لانچ کرنا چاہیں، لوگ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ وہاں پہ ان کو کہیں کہ ایک اگر ہم قرآن کا کورس انٹروڈیوس کریں، آپ کے اسٹوڈنٹس کے اتنے چیلنجز آ رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ روکا جاتا ہے. یعنی آپ ایتھیزم پہ تو کورس پلان کر کے کروا سکتے ہیں، اور آپ سیکولر قسم کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کرا سکتے ہیں. بہت بڑا کانسرٹ تو آپ کسی کالج یونیورسٹی میں ارینج کر سکتے ہیں، لیکن دین کے نام پہ ایک ٹاک کروانا کسی ایکسپرٹ کی، وہ اس کے لیے جتنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، جتنے لوگ اس کو اپوز کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. کسی فورم پہ آپ ناچ گانا اریانی اور فحاشی اور ہر قسم کا ٹریشی مٹیریل ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر ان میں سے کسی ایک شخص نے وہاں پہ ایسی کوئی موٹیویشنل چیز ڈالنے کی کوشش کی، کوئی سکھانے کی کوشش کی جس سے کہ اللہ کا نام بلند ہو، انسان کا وہ جو علم ہے اور عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ بہت سارے روڈ بلاکس آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس مائنڈ سیٹ کی بات کی جا رہی ہے اور خاص طور پہ نمازوں سے روکنے کی بات کی جا رہی ہے. کیا یہ کوشش آج بھی نہیں ہوتی؟ آپ دیکھیں بہت سے لوگ کیوں نماز نہیں پڑھتے، ان کو اپرچونٹی نہیں دیا جاتا، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اسی طرح سے کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ نماز کی طرف نہ آئیں. یعنی افیکٹ آف دا کمپنی کتنا زیادہ ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا کوئی ایک دوست ہے اور آپ نے کہا کہ اچھا بھی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں چھوڑو، رات کو اکٹھی ملا کے پڑھ لینا. تم نے ہر وقت نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں. یا ہم ان کو ایسے قصے کہانیاں سنا کے ایک عجیب قسم کا پیئر پریشر دیتے رہتے ہیں. وہ میں نے دیکھے ہیں نماز پڑھنے والے بہت ہاربل، اف توبہ، نماز کے بعد وہ کیا کچھ کرتے ہیں اور ہمیں ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. ہر طرح سے مذاق اڑا کے لوگوں کو روکا جاتا ہے. تو یہاں پر خاص طور پہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور پھر آگے آیت نمبر 11، 12 اور 13 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ، کیا دیکھا آپ نے اگر ہو وہ ہدایت پر،
او امرا بالتقوی، یا وہ حکم دیتا ہو تقوی کا، ارائیت ان کذب وتولی، کیا دیکھا آپ نے اگر اس نے جھٹلایا اور اس نے منہ موڑا. یعنی ہم اپنے بہت سارے ایجوکیشنل سسٹم کے جو ایٹیچیوڈز ہوتے ہیں اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ کیا ایک انسان جو آپ کو کچھ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے پاس ہدایت ہے. یہ کیا ہم انالائز کر سکتے ہیں، یا یہ کہ اس کے اندر تقوی ہے، کیا وہ اس تقوی کو انجوائے بھی کرتا ہے، کیا وہ اس تقوی کے مطابق سارے فیصلے کر رہا ہے، یا اس کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ جہاں اللہ کی بات ہے وہاں پہ اس کو کوئی ایک عجیب سی نفرت آتی ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے. میں ایسے ٹیچرز کو جانتی ہوں جو کہ ہمیشہ اس لڑکے کو یا اس لڑکی کو اپنے اسٹوڈنٹس میں سے کلاس میں پک کرتے ہیں جو دین کو پریکٹس کرنے والا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے زندگی جو ہے وہ مشکل کر دیتے ہیں. اور یہ سب کچھ لبرلزم کے نام پہ ہوتا ہے، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اف یو فیل دیٹ آپ کی ایجوکیشن آپ کو ایک ڈائریکشن میں لے کے جا رہی ہے اور آپ ایک کام کو اس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کریں، لیکن آپ دوسروں کو بھی سپیس دیں کہ وہ اپنی پریکٹسز کو لے کر چلیں. آیت نمبر 14 میں آتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں وہ جانتا کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے. یہی تو پرابلم ہے. یعنی جس کے اندر تقوی آئے گا نا علم اور عمل کے ساتھ، تو اور علم اور قلم کے ساتھ، تو وہ کیا سوچے گا، اس کو ہر بات پہ یہ فکر ہوگی پتہ ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے مجھے نا. یعنی آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ آپ نے جب علم حاصل کرنا ہے، قلم سے کچھ لکھنا ہے، تو آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ ایک بےہودہ سا لو لیٹر لکھنا شروع کر دیں. آپ کو خود ہی گلٹ ہونا شروع ہو جائے گا. ہاؤ کین آئی ڈو دیٹ؟ اللہ کا نام لے کر میں کیسے کوئی غلط کام کر سکتا ہوں، کیسے میں نفرتیں پھیلا سکتا ہوں، کیسے میں حرام کام میں انڈلج ہو سکتا ہوں. ناٹ ود مائی نالج، ناٹ ود مائی ٹنگ. کوئی یہ تو نہیں کر سکتا نا کہ بسم اللہ پڑھ کے ایک کتاب کھولے اور وہ کتاب جو ہے وہ اتنی ولگر لینگویج والی ہو کہ آپ کو چھپانی پڑ رہی ہے کہ کوئی اور نہ آپ کی فیملی میں سے دیکھ سکے. نہیں، بسم اللہ پڑھ کے ہمیشہ انسان وہ کام کرتا ہے جو اللہ کی رضا کی طرف لے کر جاتا ہے. بسم اللہ پڑھنے سے انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تقویٰ کی کیفیت انسان کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کیا سوچتا نہیں ہے، وہ انسان جو اتنا پڑھا لکھا ہے، جو سٹارز اور گیلیکسیز اور دنیا کی حقیقت اور تھیوری آف ایولیوشن، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا اوریجن جب وہ کیو ایجز میں تھا، آج کل دنیا کی ریسرچز، فیکٹس، اور کیسی کیسی کانفرنسز اور کیسے کیسے دنیا کے مختلف فورمز، اور لوگوں کو ملنا اور لوگوں کو ایز این ایکسپرٹ اپنی فیلڈ کے بارے میں بتانا، سب کچھ کرنے کے باوجود وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں ایک تخلیق ہوں. میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس دنیا میں اس ٹائم پہ آؤں، کب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی مرضی سے اس دنیا سے جاؤں. یہ دونوں چیزیں اگر میرے اختیار میں نہیں ہیں تو وہ درمیان کا جو ٹائم ہے میرے اختیار میں کیسے ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ اسی چیز کی طرف اشارہ دلا رہے ہیں، اور اسی لیے پھر آگے انجام بھی بتا دیا گیا. آیت نمبر 15 اور 16 کو دیکھیے. کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں، البتہ اگر نہ وہ باز آیا تو ہم ضرور گھسیٹیں گے اسے پیشانی کے بالوں سے. یہاں پہ آپ دیکھیں خاص طور پہ ناصیہ کی بات کی گئی ہے. اور اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ آیت نمبر 16 میں ناصیاتن کاذباتن خاطئہ، پیشانی جو جھوٹی ہے، خطا کار ہے. پیشانی سے گھسیٹنے کی بات ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو فرنٹل لوب ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمارا انٹیلیجنٹ برین رکھا ہے. برین کے 2 حصے ہوتے ہیں دماغ کے، اگر ہم براڈلی دیکھیں. ایک ہمارا ایموشنل برین ہوتا ہے جو ہمارے ایموشنل چیلنجز کے مطابق چلتا ہے. ایک ہمارا انٹیلیجنٹ برین ہوتا ہے، انٹلیکچوئل برین ہوتا ہے. اور ایموشنل برین کو کون ایک ٹھہراؤ میں لاتا ہے؟ ہمارا انٹلیکچوئل برین. اسی لیے جو انسان جتنا پڑھتا جاتا ہے، جتنا دین کو سیکھتا جاتا ہے، جتنا اپنے اندر وہ چیز لاتا رہتا ہے بہتری کی طرف، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایموشنالٹی کو بھی کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے. یہاں پہ ہمیں خاص طور پہ بتایا گیا ہے اس کا کہ یہ جو ہماری انٹیلیجنٹ یہ جو حصہ ہے جہاں پہ ہماری انٹلیکٹ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں سے اس کو پیشانی کے بل جو ہے وہ لایا جائے گا. یعنی کہ تم نے اپنی انٹیلیجنس کو غلط طریقے سے استعمال کیا، جیسے تمہیں استعمال کرنا چاہیے تھا ویسے تم نے نہیں کیا. ناصیہ، اس پیشانی کی بات کی جا رہی ہے.
اور اس کے بعد خاص طور پہ جو ہے یہاں پر بتایا کیا جا رہا ہے کہ وہ گھسیٹنے کا ایلیمنٹ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں انسان ہو سکتا ہے کہ بہت سے کام کر کے بڑی عزت اپنی کما رہا ہے، لیکن آخرت میں کیا ہوگا، اس کے لیے بہت سی مشکلات جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی، اور وہ کیسی ہوں گی؟ آیت نمبر 17 اور 18 کو دیکھیے، فَلْيَدْعُ نَادِيَ، بس چاہیے کہ وہ پکارے اپنی مجلس کو، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، عنقریب ہم بلا لیں گے دوزخ کے فرشتوں کو۔ یعنی اب جو وہ بڑے بڑے سیمینار کرتا تھا، بڑی بڑی فین فالوئنگ تھی، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ایسے ایسے ریڈیکیول کرتا تھا، ایسے ایسے چیلنجز تھرو کرتا تھا، پروف کرو کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، اور یہ مولوی اور یہ دین کے جو بات کرنے والے، ان کو کیا پتا، دے آر لیونگ ان اولڈ ٹائمز، ایسی ایسی باتیں کرتا تھا کہ سائنسز اتنی ترقی کر گئی ہیں کہ انہوں نے ریلیجن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، ریلیجن اب کچھ بھی نہیں رہا، یہ دقیانوسی باتیں ہیں۔ اور اس طرح کی سوچ کے ساتھ جب وہ آگے چلتا تھا، علم کو، علم کی وسعت کو، قلم کو، پڑھنے کو رب کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب وہ بلائے اپنی ساری مجالس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کون سے فرشتے آنے والے ہیں؟ زبانیہ۔ یہ جو زبانیہ ہیں، اس کی آتا ہے دھکے دینا، کسی کو خوب جسے کہتے ہیں رگڑا دینا، اور ایسے فرشتوں کی بات ہو رہی ہے جو اس طریقے سے ان لوگوں کو ڈیل کریں گے کہ بس وہ رول ہوتا ہوا انسان کہیں پہ گرے گا۔ اور یہ کیوں ہے، یہ والی ٹرمینالوجی اور یہ ایکسپریشن کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں دنیا میں جو انسان بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے نا، اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں بھئی اتنا پڑھا لکھا ہے کہہ رہا ہے تو مطلب لاجیکلی بات تو اس کی صحیح بنتی ہے، کیونکہ ایسے ہی لوگ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں نکال کر اسٹوڈنٹ کے دماغ میں ایک غلط قسم کا کیڑا ڈال دیتے ہیں کہ وہ پورا ایک وائرس بن کے، بیکٹیریا بن کے ان کے پورے جسم کو اندر سے کھا جاتا ہے، اس سوچ کو کرپٹ کر دیتا ہے، اس سوچ کو خراب کر دیتا ہے۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی عزت نہیں ملے گی کہ انہوں نے علم بھی حاصل کیا، انہوں نے قلم کا بھی استعمال کیا، لیکن اپنے رب کی معرفت کے بغیر سارا کام کیا۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ آیت نمبر 19 کو دیکھیں، یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، لا تطیعوا واسجد واقترب، نہ آپ اطاعت کیجئے اس کی، اور سجدہ کیجئے اور قرب حاصل کیجئے۔ کتنی خوبصورت طریقے سے یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں نہیں ایسے لوگوں سے امپریس ہونا، ہم ایسے لوگوں کی، اگر ہمارے اساتذہ ہیں، بزرگ ہیں، علم کی وجہ سے کوئی اچھی بات کہتے ہیں، نفع بخش علم جو وہ لوگوں کو دے رہے ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کریں گے، ان کو اس کا ریگارڈ دیں گے، لیکن ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ کس چیز سے ہم نے سب سے زیادہ امپریس ہونا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے؟ وہ علم جو ہمارے رب کی طرف سے ہمارے تک آ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں جو ہم نے شروع میں بات کی تھی نا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ بات شروع اقرا، کہ آپ کیا کریں؟ پڑھیں، یعنی ہمیں چوائس نہیں دی گئی، ہمیں حکم دے دیا گیا کہ ہم نے پڑھنا ہے، اور اس پڑھنے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اینڈ میں بھی کیا ہوتا ہے کہ وقترب، کہ سجدہ کرو اور جھک جاؤ اللہ کی طرف اور قرب حاصل کرو اللہ کا۔ یہاں پر بھی ہمیں کوئی چوائس نہیں دی گئی ہے، ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ جو سجدہ کرنا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں اللہ کے قریب لے کر آتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ثوبان، کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم اللہ کو سجدہ کرے گا تو اللہ ہر سجدے کے ساتھ تیرا درجہ بلند کرے گا اور تیری خطا کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے آگے کتنا جھکتا ہے، وہ سجدوں کی کثرت جو ہے کیسے کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ ناسیہ کی بات ہوئی تھی نا، کہ وہ ناسیہ کو گرایا جائے گا، ناسیہ سے کھینچ کر لایا جائے گا، اور فرشتے بھی اس کو اسی جگہ سے وہ اس کی جو ہے نا ریپریمانڈ کریں گے، اس کے ساتھ اس کا جو ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، قلم کا استعمال کرتے ہیں، اپنے رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں، وہ اسی ناسیہ کو، اسی اپنے جو ہے فرنٹل لوب کو، اپنے ماتھے کو سجدے میں اللہ کے آگے گرا دیتے ہیں، اور وہ اپنی اصلاح کرتے ہیں، ان کے اندر ہیوملٹی ہوتی ہے، ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور عبادت کے لیے بہترین مقام وہ سجدہ ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ تو اپنے ایجوکیشن کے لیے، اپنے پڑھنے کے لیے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے اس صورت میں دیے ہوئے جتنے میسیجز ہیں ان پہ بہت غور کیجیے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔